بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں سے بہت بھرپور دن ہے آج، جس میں ایک تازہ ترین پیش رفت اب سے کچھ لمحات پہلے بھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ابھی رات کے اس پہر اے ٹی سی کی عدالت میں بابر اعوان صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے وکیل ہیں وہ بھی پیش ہوئے ہیں کیونکہ عمر ایوب صاحب جی ایچ کیو حملہ کیس میں پیش ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. آج ہی کے دن یہ واقعہ ہوا ہے. پھر آج ہی کے دن بانی پی ٹی آئی سمیت 100 افراد پہ، بہت سارے افراد پہ باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کے الزام میں. پھر آج ہی کے دن پاک فوج کا ایک بہت ہی اہم فورم ہے، کئی حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں اہم ترین فورم ہے فارمیشن کمانڈرز. اس میں کچھ بہت ہی سخت باتیں کی گئی ہیں جس کا مخاطب پریمائرلی ظاہر لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آج ہی کے دن اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک چیز ٹویٹ ہوئی ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ عمران خان صاحب جس آخری کارڈ کی بات کر رہے تھے یا کہہ رہے تھے ایک اور کارڈ کی بات کر رہے تھے، وہ کارڈ یہی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. چونکہ علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں آج وہ آخری کارڈ شو کرنے لگا ہوں، اور ہم نے خان صاحب سے کہا کہ نہیں آج آپ وہ کارڈ شو نہ کیجیے. لگتا ہے ایسے کہ وہ کارڈ انہوں نے شو کر دیا ہے، اور وہ کارڈ کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں آپ کی خدمت میں. عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا خلاصہ یہ ہے، چنیدہ نکات پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے، ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکنان پہ گولیاں برسائی گئی ہیں اور بہت ساری اور باتیں. پھر کہا آگے، ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں گے. اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی. پھر انہوں نے کہا میں 2 نکات پر 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں. اور وہ 2 نکات کیا ہیں جس میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں؟ ایک، انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی. دوسرا، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام. پھر اس 5 رکنی کمیٹی میں ہے کون کون؟ عمر ایوب جو کہ گرفتار ہو گئے، علی امین گنڈا پور سی ایم، صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے روح رواں، سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر. اگلی بات یہ لگتا ہے کہ وہ فائنل یا وہ ایک اور کارڈ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہے. اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا، یعنی کہ اگر انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی نہیں ہوئی، اگر 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، تو کیا ہوگا؟ تو 14 دسمبر سے، یعنی کہ آج سے 9 دن بعد 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی جائے گی. سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک شروع کر دی جائے گی. اس تحریک کے نتائج کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات زر یعنی کہ ریمیٹنسز کو محدود کر دیں. بائیکاٹ مہم چلائیں. اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ہم اس سے بھی آگے جائیں گے. آپ کو یاد ہے 2014 کے دھرنے کے دوران بھی خان صاحب نے کہا تھا آج سے میں سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کرتا ہوں. کوئی اپنے بل نہ بھرے، کوئی بجلی کا بل نہ بھرے، کوئی گیس کا بل نہ بھرے. وہ اپیرنٹلی ناکام ہو گئی تھی. وہ بل جلایا بھی تھا جو وہی اسی سول نافرمانی کی، اس کا باقاعدہ آغاز بل جلا کر کرتا ہوں میں، وہ پھر نہیں کامیاب ہو سکی. اب یہ کہہ رہے ہیں 14 دسمبر سے ہم شروع کریں گے. اگر یہ بات نہیں مانی اور اس کا پہلا اسٹیپ جو ہوگا کہ باہر جو پاکستانی رہتے ہیں جن کے ریمیٹنسز آتے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو محدود کر دیں. یعنی بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بہت ضروری ہیں آپ کی فیملیز کو جو گھر چلانے کے لیے دینا ہے وہ دیں، ورنہ پاکستان میں نہ بھیجیں ریمیٹنسز. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان میں ریمیٹنسز نہ بھیجیں. اور کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے بھی آگے جائیں گے. یہیں سے شروع کرتے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے روح رواں ہیں، 5 رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم بھائی. تھینک یو فار یور ٹائم سر. آج جب آپ کی ملاقات ہوئی تب خان صاحب نے، ابھی تو ظاہر پبلک انفارمیشن ابھی بھی ہے، آپ سے ذکر پہلے ہی کر دیا تھا کہ یہ کرنے لگے ہیں اب ہم. وسیم بھائی میری ملاقات نہیں ہو سکی. اچھا. میں آج پشاور ہائی کورٹ میں تھا. صبح مجھے گزشتہ روز پیغام ملا تھا کہ خان صاحب نے مجھے ہر حال میں بلوایا اسپیشلی کہ حامد انانی کیس پہنچے. اس کی وجہ سے میں آج صبح پشاور ہائی کورٹ میں 8 بجے پہنچا تھا اپنے تمام مقدمات میں راہداری ضمانتوں کے لیے اور اومنی بیل کے لیے. ایک تو وہ لیٹ ملی مجھے، تقریباً شام کو رات کو 8 بجے کے قریب ہمیں ریٹن آرڈرز ملے، لیکن اسی دوران میں جا رہا تھا ڈیالہ. میں نے واز ریڈی ٹو ٹیک دیٹ رسک، لیکن ہمیں انفارم کیا گیا کہ جو پولیٹیکل 6 افراد کی میٹنگ ہے وہ نہیں کروائی جا رہی خان صاحب کے ساتھ. جن افراد کی ملاقات ہوئی ہے وہ آج صبح ٹرائل کے دوران جو وہ ہم جی ایچ کیو حملہ کیس تھا، اس ٹرائل کے دوران ان افراد کی ملاقات ہوئی ہے. جو سیپریٹ ملاقات تھی جس میں شیخ صاحب کی بیوی، آپ کی جو بھی لاسٹ ملاقات ہوئی اس میں کوئی اس طرح کا اندیا دیا گیا تھا کہ سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں ہم؟
نہیں وسیم بھائی، میری لاسٹ ملاقات 26ویں آئینی ترمیم سے ایک روز پہلے ہوئی تھی. سچویشن ہمارے سامنے نہیں تھی اور اس وقت اس حوالہ سے کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کو یہ جو آپ کی کمیٹی میں یہ دو سوالات پوچھنے کا پس منظر یہ تھا تکرار کے ساتھ کہ اس مذاکراتی کمیٹی میں آپ کی شمولیت کا آپ کو بھی ابھی اس ٹویٹ سے ہی پتہ لگا ہے جو ہم نے پڑھی ابھی؟ جی مجھے ابھی تو نہیں، تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ لگا. میں سی ایم ہاؤس پشاور تھا، اپنی بیل کروانے کے بعد وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا، واز ود سی ایم، تو وہیں پہ ہمیں اطلاع ملی. اس کے بعد میں پھر سفر کے لیے ظاہرہ نکل پڑا. جی ٹھیک ہے سر، یہ ایک اور ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہ تلخی کو بہت بڑھا دے گی. آج کی فارمیشن کمانڈرز کا اعلامیہ آپ کے سامنے ہے، اس کو تو پھر ایک ملک دشمنی سے تعبیر کیا جائے گا نا. پھر آپ کے مخالفین سیاسی لوگ بھی کہیں گے کہ دیکھیں نا، یہ تو سیدھا سیدھا ملک اور ریاست پہ حملہ ہے کہ آپ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں وہ پیسے نہیں بھیجو پاکستان، تاکہ پاکستان کی معیشت کمزور ہو. ظاہر ہے پریشر ٹیکٹکس کے لیے کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ پیسے نہ دو، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ پیسے نہ بھیجو. یہ بہت سینسیٹیو نہیں ہے حامد صاحب؟ دیکھیے وسیم بھائی، چیزیں تو سینسیٹیو ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات سر آپ دیکھیں کہ ریاست اگر اپنے شہریوں کو گولیاں کو بھی ایکسیپٹ نہ کرے، ریاست اگر لوگوں کو پیسفل، ریاست اگر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرے، ریاست اگر قومی اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو گرفتار کر لے، تمام کیسز میں ضمانت ہونے کے باوجود، ان کے پاس اومنی بیل ہونے کے باوجود، ان کے پاس پری اریسٹ بیل ہونے کے باوجود ان کو اریسٹ کر لیا جائے، ریاست قومی اسمبلی کے ممبران کو اریسٹ کر لے، ریاست نے کو قسم کھائی ہوئی ہے کہ سارے ظلم ہمارے اوپر ہی کرنے ہیں، تو سر یہ پھر جب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر آگے سے ہمارا بھی یہی جواب ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہونا ہے ہو جائے، دیکھی جائے گی. پھر ہاں سر دیکھیے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، کو سول نافرمانی کی تاریخ کوئی نئی چیز نہیں ہے جی. معاشروں کے اندر پہلے بھی اگر آپ قیامت پاکستان سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سول نافرمانی کی تاریخ ملتی ہے. پاکستان کے قیام کے بعد ابھی حالیہ تاریخ میں بھی دیکھ لیں تو 2014 تھا کیا تھا ملی ہے. آپ کے خیال میں وہ کامیاب ہوئی تھی جو خان صاحب نے بل جلایا تھا، اس سے آغاز کیا تھا؟ کامیاب ہوئی تھی؟ 2014 میں بھی اس کا امپیکٹ اپنی جگہ پر بالکل آیا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کا امپیکٹ زیادہ آئے گا کہ شاید 2014 کے مقابلے میں آج عمران خان صاحب کا مقبولیت کے حوالے سے عمران خان صاحب کے مد مقابل اس وقت کوئی نہیں ہے پورے پاکستان میں. پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے وسیم بھائی. 14 میں تو قوم بھی تھی اور باقی لوگ بھی تھے بہت طاقتور 14 میں تو سر تھے، لیکن آج والی پوزیشن نہیں تھی. آج آپ بھی اس بات کو ایڈمٹ کریں گے 14 کے اندر اور آج کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. آج تو عمران خان پاکستان کا صرف ایک واحد پولیٹیکل لیڈر نظر آ رہا ہے. باقی جو مخالفین ہیں ان کی سیاست بھی عمران خان کہتے ہوئے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. کمیٹی جو بن گئی ہے 5 رکنی کہتے ہوئے ہی رات کو آرام فرماتے ہیں. جو کمیٹی بن گئی 5 رکنی جس کا آپ بھی حصہ ہیں، آپ کا کیا پیغام ہے کہ اب جو چاہے آپ سے مذاکرات کر لے، یا پیغام یہ ہے کہ بھائی جان حکومت سے کوئی نہ آئے، جس کے پاس طاقت ہے وہی آئے؟ سر مجھے بریف کیا گیا تھا تھوڑی دیر پہلے سفر کے دوران ہی کہ خان صاحب نے کمیٹی کے حوالہ سے عمر ایوب صاحب کو تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے، اور عمر ایوب صاحب جو ہے وہ کمیٹی کے تمام اراکین کو اس معاملے میں اعتماد میں لیں گے کہ ہم نے کن گراؤنڈز پر اور کس طرح. ظاہر ہے جس جگہ پر طاقت ہوگی مذاکرات تو وہیں پر ہوتے ہیں نا سر، لیکن اب عمر ایوب صاحب بھی گرفتار ہیں. تو جس طرح خان صاحب نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، کل صبح اگر حکومت اس 5 رکنی کمیٹی سے بات کرنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دے فلاں ایم این ایز پر مشتمل، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ سر دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں جو کمیٹی کا ہیڈ ہے عمر ایوب صاحب وہ بار چاہیے نا، جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. تو وہ ورنہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. وہ آئیں گے تو اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ خان صاحب نے مذاکرات کا مینڈیٹ کس کے ساتھ دیا ہے. چونکہ ایز اف نو ہم میں سے کمیٹی کے باقی اراکین میں سے کوئی بھی آدمی آج ملاقات میں موجود نہیں تھا. اسد کیسر صاحب کی بھی بیل نہیں ہو سکی تھی، وہ بھی تشریف نہیں لا سکے. سی ایم کے پی کے اندر ہی تھے، میں خود اپنی بیل کے لیے وہاں پر تھا، تو صرف عمر ایوب صاحب وہاں پر موجود تھے. اور انٹرسٹنگ ہے کہ اس کمیٹی میں گوہر صاحب نہیں ہے تو ہم کو آگے بڑھ سکیں گے نا وسیم بھائی. ٹھیک ہے سر، بس آخری 1-2 سوالات. آپ نے استعفیٰ دیا تھا ہمارے پروگرام میں بھی، آپ نے کہا بھائی میں بے غیرت نہیں ہوں، بے شرم نہیں ہوں، اپنی حصے کی جو میری غلطی نہ ہو اس پر باتیں نہیں، وہ سارا آپ نے کہا. ابھی اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ نے استعفیٰ واپس لے لیا ہے، منظور ہو گیا ہے، یا ہوا میں ہے؟
نہیں سر، میرا استعفیٰ فیصل چودھری صاحب کے ذریعے خان صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا تھا، چونکہ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں جو نیشنل اسمبلی کا ریزگنیشن ہے وہ میں خان صاحب کے ہینڈ اوور کروں گا. تو فیصل چودھری صاحب نے مجھے پیغام دیا کہ خان صاحب نے کہا کہ کوئی استعفیٰ نہیں ہے، اور حامد سے کہیں کہ اس نے بطور ممبر نیشنل اسمبلی کام جاری رکھنا ہے. اور دوسرا پھر اسی استعفے کے تناظر میں بھی خان صاحب نے مجھے اسپیشلی بلایا تھا کہ میں آج پہنچ کے خان صاحب سے ملاقات کروں گا. تو اس میں پھر ایز اف نہ ہو تو اس کا اسٹیٹس یہی ہے کہ جو خان صاحب کا آخری پیغام فیصل چودھری صاحب کے ذریعے آیا ہے، تو ہم اسٹل ورکنگ ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی. جی استعفیٰ واپس لے لیا آپ نے، یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ جی سر، استعفیٰ واپس لے لیا آپ نے، یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ سر وہ اگر خان صاحب سے آج ملاقات ہو جاتی تو میں بلیک اینڈ وائٹ آپ کو کہہ سکتا ہے اپنا وسیم بھائی. سر یہ تو واضح ہے نا کہ ظاہر علیمہ بی بی نے بھی کہا کہ آخری کارڈ خان صاحب دکھانے لگے تھے، تو یہی وہ آخری کارڈ ہے. وہ جو کہہ رہے تھے ایک اور کارڈ، چلو آخری کارڈ ایک اور کارڈ جو کہہ رہے تھے، تو وہ یہی ہے نا جس کے بارے میں وہ سول نافرمانی ہے. صحیح نا؟ نہیں میرا نہیں خیال سر، میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس 2-3 چیزیں اور پڑی ہوئی ہیں سر. اور آخری سوال، عام انتخابات ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے رزلٹ آیا ہے شیخ پورہ کا، جو نون لیگ کے صاحب جیتے تھے. پچھلی دفعہ تو وہ جیتے تھے 15,000 کی لیڈ سے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار سے، اس دفعہ وہ 25,000 کی لیڈ سے جیت گئے. تھوڑی دیر پہلے رزلٹ آیا اس سے 20-25 منٹ پہلے، اور آپ کی پارٹی کے امیدوار ہار گئے سنی اتحاد کونسل کے. سر آپ ان کو 1,45,00,000 ووٹوں سے بھی جتوا سکتے ہیں. کیا آپ کو نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ نہیں پتا؟ کیا آپ کو نہیں پتا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا پولنگ اسٹیشنز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ووٹرز کو کس طرح ڈرایا اور دمکایا جا رہا ہے؟ فارم 45 47 پہلے تیار کیے ہیں. تو ہم سرپرائزڈ کہ اس مرتبہ وہ صرف 25,000 یا 30,000 ووٹوں سے جیتے ہیں. میں تو امید کر رہا تھا وہ تقریباً 1.5 کروڑ کے مارجن سے جیتیں گے. امید اچھا تو آپ نے اس پہ دھاندلی کا الزام لگا دیا اس پہ. تھینک یو سر، شکریہ. صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ تھی اس پر بات کر رہے تھے، اور آپ نے ان کی بات چیت سنی. موونگ آن، کوئکلی آگے بڑھتے ہیں. آج ہی کے دن جناب میں نے کہا خبروں سے بھرپور دن تھا. جناب فیصل واوڈا صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں سب کو حیران نون لیگ پہ اسٹریٹ فائر کر کے کیا، ایک کے بعد ایک تنقید، ایک کے بعد پھر مزید حیران بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کر کے کیا، پھر مزید حیران بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعریفیں کر کے کیا، پھر مزید حیران مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کا اندیا دے کر کیا، پھر مزید حیران مولانا صاحب سے ملاقات کر کے کیا، پھر مزید حیرانی اس بات پر ہوئی کہ جب کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اتفاقاً ادھر واوڈا صاحب نے بلاول صاحب کی تعریف کی، اگلے دن کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا کہ بڑا اچھا آدمی ہے بلاول صاحب بڑے اوکے. اور مارکیٹ میں باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ کوئی سیٹ اپ چینج ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بلاول آ رہے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ، نون لیگ پیچھے جا رہی ہے. کل ہم نے کامران مرتضیٰ صاحب سے بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو ڈرائیونگ سیٹ تو کبھی بھی تبدیل ہو جاتی ہے، بلاول اچھا آدمی ہے، اگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بھی جائیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. تو یہ سب عجیب و غریب ہو کیا رہا ہے. ان سمیت بہت ساری باتیں ہیں. ہمارے ساتھ جناب فیصل واوڈا صاحب سینیٹر موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. تھینک یو فار یور ٹائم. خبریں بہت ساری ہیں، ابھی فارمیشن کمانڈرز نے بھی آج جو کہا ہے وہ پڑھ کے ہم نے سنانا ہے تھوڑا سا، لیکن پہلے یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اب سے کچھ منٹس پہلے کی اس پہ بتائیے گا. عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو گیا اب سے تھوڑی دیر پہلے، تاریخ دے دی انہوں نے 2 چیزوں پر 5 رکنی کمیٹی، 9 دن کی ڈیڈ لائن، ورنہ سول نافرمانی، اور اس کا پہلا پریسائز اسٹیپ بتا دیا ہے کہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتا ہے وہ نہیں بھیجے پاکستان میں پیسے، بالکل اس کو محدود کر دے، ریمیٹنسز نہ بھیجے. اور وہ کہتے ہیں خالی پہلا اسٹیپ ہے، یہ پھر بہت آگے جائے گی کہانی. یہ درد سر بن سکتی ہے یہ بات گورنمنٹ کے لیے یا ریاست کے لیے؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. دیکھیں آج میری بات پھر سے ٹھیک ہو گئی ہے، اور وہ ٹھیک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھرپور پھنسانے کے لیے، سیاسی طور پہ تباہ اور برباد کرنے کے لیے، ان کی سیاسی قبر کھودنے کے لیے، اور ان کو ذاتی زندگی میں تکلیف پہنچانے کا جو پلان تھا اور پروگرام تھا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کئی ہفتوں سے، وہ بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. کیسے؟ کیا میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے کہا تھا، ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل عمران خان نہیں چلا رہے، اور یہ پروپیگنڈا منظم پر پروپیگنڈے کے لیے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے جو عمران خان کو مزید مشکلات میں لے جائے گا، اور مشکلات بڑھ سکتی ہیں، نقصان بڑھے گا. یہ میرا ٹویٹ موجود ہے، ہاں اور بالکل 2-3 دن پہلے کا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک طرف عمران خان صاحب سچ کا بول رہے ہیں اور جھوٹ کا بول رہے ہیں. اس کو ذرا پیرامیٹرز کو کر لیتے ہیں. آج کے دن عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایسی کوئی بات نہیں کی، جو ان سے لوگ ملے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی، کوئی پروگرام انہوں نے بتایا نہیں. انہوں نے آج مذاکراتی ٹیم بنا لی، انہوں نے آج 10 قدم نیچے ہو کے گورنمنٹ سے بات کرنے کی کر لی، جو میں آپ کو 2 ہفتے سے مشورہ دے رہا تھا کہ بھائی گورنمنٹ سے بات کر لو، گورنمنٹ سے بات کر لو، گورنمنٹ سے بات کر لو.
پھر اچانک سے یہ ٹویٹ آ جاتا ہے. جبکہ عمران خان آج ہی کتنے علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا میں وہ کارڈ دکھانے لگا ہوں, میں نے کہا نہ دکھانا کارڈ. So we have enough reasons to believe کہ وہی کارڈ تھا. علیمہ خان صاحب آن ریکارڈ ہے کہ وہ کارڈ دکھانے لگے تھے, میں نے روک دیا. میں تو دیکھیں ڈیولز ایڈوکیٹ کی بات کروں گا نا. اب عمران خان صاحب کے ہاتھ میں فون ہے, وہ خود ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, تو میں مان لوں گا, کیونکہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بہت سارے ٹویٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوئے, انہوں نے میلو ڈاؤن کرنے کے لیے اس سے ڈس ایگریمنٹ کی. اس سے پہلے جو ابھی ٹویٹ آیا 2 دن پہلے خطرناک فوج کے خلاف, اس کو ری ٹویٹ کسی پارٹی کے لیڈر نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب ایک منظم طریقے سے عمران خان کو پاگل قرار دے رہے ہیں, جو کہ سوری صاحب نے کہا ہے, قاسم سوری نے, میں نے نہیں کہا. پھر ڈی چوک کا کام ان کی بیگم صاحبہ نے کیا, بشرا بی بی نے کیا, وہ میں نے نہیں کیا, وہ عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے کیا. پھر صوبائی کارڈ, قومیت کا کارڈ کھیلا گیا پیرنی کی طرف سے, بشرا بی بی کی طرف سے, بیگم صاحبہ عمران خان صاحب کی طرف سے, کہ آمنے سامنے فوج اور پٹھان کھڑے ہو گئے ہیں. یہ کارڈ انہوں نے چلایا ان کی تباہی کے لیے. وہ اتنی بے چین بلبلا رہی ہیں کہ وہ آج تک عمران خان صاحب کو ملنے نہیں آئی جیل میں, گنڈا پور ملنے نہیں آئے جیل میں, کسی اور کو ملنے نہیں جا رہے. تو یہ منظم طریقے سے عمران خان صاحب, یہ تو 1.5 منٹ کا کام ہے نا خان صاحب, 1.5 منٹ کا کام ہے. خان صاحب علیمہ بی بی کو کہیں یار یہ میرے اکاؤنٹ سے کیا چیزیں ٹویٹ ہو رہی ہیں, بند کراؤ یہ اکاؤنٹ یار, یا جا کے بیان دو کہ اس اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہو رہا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. 30 سیکنڈ کا کام ہے. سر سن لیں نا, سر سن لیں, یہ میرا ڈیولز ایڈوکیٹ اور ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان انڈورس کر رہے ہیں, تو عمران خان انڈورس کرے تو میں نے آپ کو دھرنے کی ڈیٹ 24 نومبر کا بتایا تھا کہ 25 کے بعد چارجز فریم ہو جائیں گے. وہ 25 کے بجائے 5 تاریخ کو ہو گئے فریم. آگے ہی مصیبتیں ہیں, ملٹری ٹرائل کا بھی آپ بائی پاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر عمران خان صاحب نے سوچ لی ہے کہ میں نے بیگم صاحبہ کے ہاتھوں اور ان ہواریوں کے ہاتھوں, سوری اور گنڈا پور ٹائپ لوگوں کے ہاتھوں تباہ اور برباد مزید ہونا ہے, اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے تحت قربانی دے دینی ہے جو ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری اقتدار کے لیے تیار ہیں, تو پھر میری بات تو, میرا موقف تو بالکل کلیئر ہے. 45 سال کے بعد بھٹو صاحب کی پھانسی کو جسٹیفائی کیا ہے, غلطی ہو گئی. آپ لوگ چاہتے ہیں 45 سال بعد ہم یہ کہ عمران خان صاحب کی بات سن لیتے, تو یہ نہیں ہوتا, تو یہ ہو گیا, تو اب بیوی نے کر دیا, تو 45 سال بعد تو بیوی بھی نہیں ہوگی, میں بھی نہیں ہوں گا, آپ بھی نہیں ہوں گے. ایک دوسری چیز ہے کہ جو آج کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو اعلامیہ آیا ہے, اس کے اندر 4 بہت امپورٹنٹ چیزیں. میں اس سے بات سے ایک آخری سوال اس بارے میں, پھر کور کمانڈر کانفرنس پہ آتے ہیں, فارمیشن کمانڈرز پہ, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ جائے, یہی کہا آپ نے؟ 100%. میں تو آپ کو آج سے نہیں کہہ رہا, کئی سالوں سے, کوئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں بھائی. ہاں لیکن جان ہی رہا نا, کرتا ہی نہیں ہوں. آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹائم قریب ہے کہ معاملہ جائے گا. آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. میری خواہش ہوگی, سوال ہو جائے گا. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا سنیں سر, اب آئے فارمیشن کمانڈر صاحب نے سول نافرمانی پہلے بھی کی تھی. جی ہاں, پہلے بھی کی تھی, تب تو آپ بھی ساتھ تھے. سول نافرمانی کے بعد عمران خان صاحب نے بنی گالا کے بل خود بھرے تھے, اور ڈان کی میرے پاس کی, اب میں گوگل میں نکالا تھا, ڈان کی کٹنگ بھی میرے پاس ہے, جس میں عمران خان صاحب کے لیے ہیڈر لگا تھا. میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا تاکہ آپ کو بھی دشواری نہ ہو کہ میں غلط بات تو نہیں کر رہا. ہاں کیا اس میں لکھا ہوا تھا, اینڈنگ سول ڈس اوبیڈینس, عمران پیز بنی گالا الیکٹریسٹی بلز. تو یہ تو یو ٹرن جو ہے کوئی ہماری تحریک انصاف کی حکومت میں اور سیاست میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلان رک کے ذرا بتائیں نا, سوری یہ سول نافرمانی پہ اس وقت کوئی بات ہوئی تھی, بعد میں آفٹر تھاٹ ڈسکس ہوا تھا پارٹی میں یا خان صاحب سے کہ سر یہ تو کیا ہو گیا, یہ تو کارڈ عجیب سے, بیکاز وہ ایکچولی لافنگ اسٹاک بن گیا تھا نا بعد میں, تو بات ہوئی تھی اس میں, یاد ہے کچھ؟ وہ ابھی بھی لافنگ اسٹاک ہی بنے گا بھائی. جو بندے پیسے بیچتے ہیں وہ پاکستان کو بیچتے ہیں, وہ اپنی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کو بیچتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی قربانی کا بکرا بن جائے, ان کے گھر میں بھی قہر آ جائے, کیونکہ آپ نے 9 مئی کر دیا, چارجز فریم ہو گیا, آپ بدماش گنڈے ہیں, تو ریاست سیاست ڈیموکریسی اور ساری پارٹی کو لیفٹ پہ کر کے چلے جائے گی. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا, تباہی کی طرف جا رہے, نہ کرے کام. اب میں یہ فارمیشن کمانڈر کی 3-4 باتیں پڑھ کے پھر آپ اس میں بتائیں کہ اس کا پھر مطلب کیا ہوا, کہ بہت ساری باتیں میں کرکس پڑھ دیتا ہوں. ایک کہا گیا, اور یہ بہت اہم ترین فورم ہوتا ہے فارمیشن کمانڈر کا, اسلام آباد نے حالیہ پرتشدد مظاہروں میں جام شہادت نوش کرنے والے اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. پھر کہا گیا پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ماں پر کام کرنے والے دہشت گردوں کے حوالے سے بات کی گئی. پھر یہ جو 245 کے تحت جو بلائی گئی تھی آرمی, تو کہا گیا ہے فورم نے, چونکہ جب دھرنا ہوا وہاں آ رہا تھا, گورنمنٹ نے اپنا رائٹ استعمال کیا, 245 کے تحت افواج کو اہم عمارتوں پہ تعینات کیا, تو کہا گیا فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے تعیناتی کے خلاف, قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے
بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مقصد پاکستان کی عوام، فوج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے، اور یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے. جناب بدامی صاحب، میں نے میرے خیال سے 2 دن پہلے فرینچ میں بات نہیں کی تھی سر. یہی میں نے بات کی تھی کہ 245 کے تحت، آئین اور قانون کے تحت 3rd ٹیئر میں فوج آگے کھڑی ہوئی اور فوج نے اپنے بندوں کے ساتھ جو طریقہ ہوتا پاکستانی ورسز پاکستانی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں پیار محبت کا، وہ کیا. اور 245 کے تحت ہماری حکومت بلاتی تھی تب بھی آتے تھے، اس کے بعد بھی کوئی بلائے گی تو بلائیں گے. تو یہ جو نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کوئی فوج جو ہے وہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کی جاتی ملازم ہے، تو وہ تو میں 2 دن 3 دن پہلے ہی بول چکا ہوں. اور اب آپ کو میں 4 پوائنٹس میں سمرائز کر دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ، آرمی چیف کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان کی فوج پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آرمی کا سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہا ہے. تو اس سے کلیئرٹی ہو گئی کہ کسی کا ذاتی ملازم لائک ڈس لائک نہیں ہے، نہ آرمی کسی کے ساتھ ہے نہ کسی کے مخالف ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا یہ پٹھان، بلوچی، سندھی، مہاجر، یہ ساری قوموں اور قومیت کی بات سے لڑوانے والوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارے لیے سب ایک آنکھ سے برابر ہیں. ان ادر ورڈز یہ بھی کلیئر ہو گیا جو نیریٹو بلڈ کیا بشرا بی بی نے کہ پٹھانوں کو کی غیرت کو جگایا اور اس کو قومیت صوبائیت کی، اور پھر گورنمنٹ نے باریکی سے اسی نیریٹو کو جاگ پنجابی جاگ کے تحت انفلیٹ کیا. ان کے وزراء نے آ کے بات کی جس پہ ہم نے آپ نے سب نے تنقید کی تو سب پیچھے ہٹے. وہ بھی آرمی چیف نے کلیئر کیا کہ ہمارے لیے سارے پاکستانی ہیں، سب اس قومیت سے بڑھ کر رہے ہیں، قومیت میٹر نہیں کرتی، ہر آدمی جو ہے ہمارے لیے ایکول ہے. پھر انہوں نے تیسری بات کی جو پی آئی اور بیگم بشرا بی بی نے چلایا کہ افغانستان اور پاکستان آمنے سامنے دشمن ہیں. انہوں نے کہا وہ ہمارا برادر ملک ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کر سکے. یہ نیریٹو بھی الٹا ہو گیا. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چوتھی کہ پروپیگنڈا کر کے جو خبریں دیتے ہیں، خطرناک خبریں دیتے ہیں، عمران خان کو پاگل قرار دیتے ہیں، جی ایچ کیو منتقلی کرا دیتے ہیں اڈیالہ جیل سے، اور انٹرنیشنلی اور لوکلی ڈالرز میں کمائی کر لیتے ہیں. جس پہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے کہا کہ لنڈن میں بھی جو فنڈنگ ہوئی 24 نومبر کے لیے وہ سب کھا گئے وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے بھکاری. تو اس کی بھی کلیئرٹی کر دی. اس کے لیے ریاست، سیاست، سرکار، قانون، ڈنڈا، فلیٹ، بلڈوزر چلے گا. یہ میسج جو ہے یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، حکومت کے لیے بھی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے، اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ہے، اور باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے. میرا تجزیہ یا میری درخواست یہ ہوگی کہ ہماری گورنمنٹ میں اگر نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ سسپینڈ ہو سکتا تھا، کینسل ہو سکتا تھا، تو یہ سوری جیسے لوگ مفرور اور بھگوڑے جو ہیں ان کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ کیوں نہیں کینسل ہو رہا؟ یہ مفرور بھگوڑے ڈرپوک جو ہے احمد اظہر جیسے لوگ، ان کے کیوں نہیں ہو رہے؟ اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیوں نہیں ہو رہے؟ ہونے چاہیے. آپ نے آسان الفاظ میں 4 نکات میں یہ پریس ریلیز بتائی ہے. 5واں ایک نقطہ کیا یہ بھی ہے، اگر میں کہوں کہ ان اے وے گورنمنٹ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں، تھوڑی حرکت کریں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے فیک نیوز فلاں فلاں فلاں، اس پہ آپ بھی کچھ مہربانی کریں اور ذرا کریں، ڈو دا نیڈفل. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں بدامی صاحب، میں نے ابھی سر آپ کو کہا کہ یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، گورنمنٹ کے لیے بھی ہے، وزراء کے لیے بھی ہے، اور ساری سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ہے، بیرون ملک بھی ہے، اندرون ملک بھی ہے. بالکل ہے. آپ بھی اتنے دنوں سے نون کو رگڑنا شروع ہو گئے، آج یہ بھی آیا ہے. اس کا مطلب کیا is it safe to assume that all is not well between the government and establishment? دیکھیں بدامی صاحب، میں آپ کو اس کا جواب 2 چیزوں میں دوں گا. ہاں، کیونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور آپ بھی چوئنگم اور جینز والوں کو پسند کرتے ہیں، تو میں آپ کا جواب اردو میں بھی دوں گا، انگریزی میں بھی دوں گا. پہلا سے کہ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. جو سمجھ کے نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے. یہ تو ہو گیا اردو. اس کی بائفرکیشن آپ بہت زبردست کر سکتے ہیں، آپ بہت قابل ہیں، مجھے یہ پتا ہے. انگریزی میں I want to say many things and I don't want to say anything though I have said everything.
You just did, actually. You just did, actually. اب آپ کو دونوں چیزیں مل گئی. تیسری چیز یہ کہ نہ گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ, نہ میڈیا سے خطرہ, نہ پولیٹیکل پارٹیوں سے خطرہ, نہ عمران خان سے خطرہ, نہ عدالتوں سے خطرہ, نہ عوام سے خطرہ. نون لیگ کو خطرہ اپنے آپ سے, اپنے بوجھ سے, اپنی قابلیت سے. پاکستان کی کم ترین سطح پہ آج پاکستان مہنگائی کے اعتبار سے نیچے ہے 6.5 سال کے بعد. آپ اس کو مارکیٹ نہیں کر سکتے بھائی. تو اگر آپ مارکیٹ نہیں کر سکتے تو میرا قصور ہے. آپ کہتے ہیں جی میں کسی کو بول رہا ہوں, میں کچھ, میری خواہش نہیں ہے, نہ میرے پاس کسی کا کوئی میسج ہے, نہ میں اتنا قابل ہوں. میرا تجزیہ انالیسز ہے کہ زندہ مردہ بدبودار جمہوری ایکسپائرڈ شیڈ لاشیں جو جمہوریت کے نام پہ آپ ساروں کو لے کے چل رہے ہیں, جن کے اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہے, اوپر جانے کا وقت قریب ہے, پوتوں پوتیوں کے ساتھ کھیلیں, ملک کا بگاڑ کر چکے ہیں, تباہی بربادی ہو چکی ہے, ان سے آپ وفا سوچ رہے ہیں, ان سے آپ کامیابی سوچ رہے ہیں. اب آپ کہیں جی کہ پاکستان میں ڈالر کم ہو گیا, پیٹرول کم ہو گیا, سرائے سود کم ہو گئی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سیک ہو گیا, ایکسپورٹ اچھی ہو گئی, اسمگلنگ کم ہو گئی, انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو سر میرا باپ یہ کام نہیں کر رہا, نہ میری پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت کیا تھا, نہ آج کی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے. میں تو آئی پی پی سے بجلی کم کرا دی, یہ SIFC کر رہی ہے. اگر اچھا کام کر رہی ہے تو ان کو کریڈٹ دے دیں. یہ ڈرامہ بند کر دیں کہ اندر جا کے تصویر کھچانا چاہیں, اندر جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ملانا چاہیں, اندر جا کے پیر پڑنا چاہیں, باہر نکل کے فوج کو 25 کروڑ لوگوں کے آگے گالی دے, پھر بھاگ جائے ان کے پاس آ کے بھائی مجھے معاف کر دو. دیکھیے میں کلیئر ہوں, میں پرو جوڈیشری بھی ہوں, پرو اسٹیبلشمنٹ بھی ہوں, اور میں کہتا ہوں جو اندر خانے کرتے ہو وہ باہر خانے آ کے بھی کرو. جب ان کو اندر جا کے کہتے ہو سر 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 آپ ٹھیک کر رہے ہیں, تو باہر بھی آئے گا سر آپ نے بہت زبردست کام کیا, ہم تالی بجاتے ہیں, ہم بجاتے ہیں. جب غلط کام کریں گے, فیض حمید نے کیا تھا, وردی میں کیا تھا, تو ہم اس کے آگے بھی میرے جیسا آدمی پاگل کھڑا ہو گیا تھا, تکلیفیں برداشت کی. اس وقت تو آپ لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اس وقت آپ نے مجھے جمہوری بھی نہیں کہا, اس وقت آپ چپ کر گئے. اس وقت جب مجھے اس ساری صورتحال میں نوجوان بلاول آپ نے جو بتایا, تو نوجوان بلاول بھٹو ایک امید کی نئی کرن بن کے سامنے تو نہیں آ گئے کہیں؟ دیکھیں بادامی صاحب, اگر بلاول صاحب پڑھا لکھا آدمی ہے تو میں کیسے کہوں وہ جاہل ہے. صحیح. اگر وہ جینونلی بغیر سرجری کے 36 سال کا نوجوان ہے تو میں کیسے کہوں وہ بوڑھا ہے. اگر وہ سوبر ہے تو میں اس کو کیسے کہوں وہ ایکٹر ہے. اگر اس نے شہادتیں اپنے گھر میں اپنی والدہ کی, اپنے دونوں ماموں کی, اپنے نانا کی, 14 سال اپنے والد کی قید دیکھی ہے, اور اس کی جمہوریت کے لیے خون دیا ہے, اور اس کی میچورٹی ہم سب بڑے بڑے زیرک سیاستدانوں سے زیادہ ہے, کیونکہ اس نے لاشیں, کفن, موتیں, شہادتیں اپنے گھر میں دیکھی ہیں, تو کیا یہ غلط ہوگا سر؟ اور کیا یہ بھی غلط ہوگا؟ پھر میں ذرا کامران صاحب کو بھی زحمت دی ہم نے, آئی ایم گریٹفل. آج دیکھیں نا وہ آپ کا اتنا اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچایا. کامران مرتضیٰ صاحب سے ہم نے پوچھا 2 دن پہلے, انہوں نے کہا بارڈر صاحب کے لیے دروازے کھلے ہیں, چائے کا ایکسٹرا سامان ہی منگوا لیا ہے. پھر آج آئی ایم شیور آپ چائے شائے حلوہ شلوہ جو بھی کھاوا کے, تو کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آئی ایم گریٹفل سر, تھینک یو ویری مچ. کامران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کے آنے سے پہلے یہ ایک سوال واؤڈا صاحب سے بھی, کہ واؤڈا صاحب یہ جو باتیں ایسی چل رہی ہیں آپ اس کو بالکل رد کرتے ہیں, یا اس میں کوئی سبسٹنس ہے کہ پتہ نہیں کوئی مارچ اپریل یا جون جولائی فارمولا ہے کہ جس کے تحت ہو سکتا ہے کہ نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ سے پیچھے چلی جائے اور پیپلز پارٹی آگے آ جائے؟ ایسی ربش ہے یا اس میں کوئی سبسٹنس ہے واؤڈا صاحب؟ پھر میں کامران صاحب سے پوچھوں. دیکھیے بادامی صاحب, سیاست میں نہ کوئی چیز کنفرم ہے, نہ سیاست میں کوئی چیز گارنٹیڈ ہے. اچھا. اور سیاست میں پاسبلٹیز ہمیشہ رہتی ہیں, اس گھنٹے بھی رہتی ہے, 8 ہفتے بعد بھی رہتی ہے, 8 مہینے بعد بھی رہتی ہے, 8 سال بعد بھی رہتی ہے. تو یہ تو پاسبلٹیز کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے, نہ کریں گے. بہت سیدھی بات ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ میرے تجزیے کو, میرے انالیسس کو یہ کہیں کہ یہ میں کچھ, میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں. میرا تجزیہ تو جب 2022 میں نکالا گیا تھا تحریک انصاف کے لیے بھی یہ تھا, وہ سب کلیئر ہو گیا. جب میری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جاری تھی تب بھی میں نے تجزیہ دیا تھا. عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کے اندر کیبنٹ کے اندر بتا دیا تھا. آج جب الیکشن ہو رہے تھے تو آپ کو سیٹوں کے اندر میرا تجزیہ بہت قریب تھا, 90% آئی واز کریکٹ. اور میری پرفارمنس, میری سوچ, میری پرسسٹنس, میری فوکس, میرا ٹارگٹ میں اپنے دماغ میں سرچ کر لوں تو ایز اے بزنس مین اپنی ذاتی زندگی میں اور سیاسی زندگی میں میری پرفارمنس سکسیس ریٹ 9 آؤٹ آف 10 ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اگر وہ میرا انالیسس ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ مجھے شاباشی دے دیجیے گا, نہیں ہوا
تو میں آپ سے معذرت کر لوں گا. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. سو حضور کامران صاحب ذرا بتائیں نا, ویسے تو واؤڈر صاحب بھی تشریف فرمائے تھے پوچھیں گے, لیکن یہ ظاہر ہے بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, اس کا ایک پس منظر تھا, کل ہوئی کہ جناب وہ مدرسہ رجسٹریشن بل, اس سے پہلے جو ملاقات تھی ہر ملاقات کا ایک پس منظر تھا. محسن نقوی صاحب آتے تھے, پس منظر تھا, 26 ترمیم چل رہی تھی. آج جو حضرت جناب فیصل واؤڈر صاحب تشریف لائے تو اس کا کیا پس منظر تھا؟ دوست ہمارے, انہوں نے کہا کہ چائے پینی ہے, ہم نے کہا کہ اکٹھے چائے پیئیں گے, ان کے ساتھ چائے پینے کا مزہ بھی بہت آیا. اچھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ کراچی آئیں گے تو کہیں اور نہیں رہنا, میرے گھر رہنا ہے. یہ تو ایک اور اچھی بات ہوگی کہ ہمیں کراچی میں رہنے کی جگہ مل گئی. تو آپ بتانا خان صاحب بھی ان کے یہاں رہا کرتے تھے بڑی باقاعدگی سے, ہم سے وہ کیا, ہم بھی پیار ان کو دیں گے یقین. اچھا, اور یہ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے کہا واؤڈر صاحب کو کبھی ہو سکتا ہے آپ کے بھی 4 جاننے والے ہیں واؤڈر صاحب, تو آپ ذرا یعنی کل بلاول صاحب سے پیپلز پارٹی کے تنازع, کیونکہ آپ نے کہا نا صدر ہے زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے, لیکن رہنما پیپلز پارٹی کے ہیں لیکن صدر ریاست کے ہیں, تو اگر میں اس کو معصومانہ انداز میں پوچھوں تو ٹھیک ہوگا کہ کل پیپلز پارٹی والی بات آپ نے بلاول صاحب سے کر لی, آج ریاست والی بات واؤڈر صاحب سے کر لی, کہ بھائی جان آپ ذرا دیکھیں کیا ہے. ریاست تو دیکھیں نا, ریاست والی بات تو ان کو خود بھی پتا ہے, اور مدرسے جو ہے نا یہ مجھ سے زیادہ مذہبی آدمی ہیں واجد صاحب. اچھا. اور ان کو پتا ہے کہ اس سارے معاملے میں جو ہے نا اس کا مدرسوں والے معاملے سے پاکستانی سوسائٹی کا کیا جو ہے نا وہ لینا دینا ہے, تو یہ مجھ سے زیادہ اس معاملے میں حساس ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنا کردار ادا کریں گے. اس میں کوئی یقین دہانی کرائی انہوں نے آپ کو آج؟ نہیں, یقین دہانی تو یہ دیکھیے, میں اور یہ تو عام سینیٹر ہے, ہم تو بے اختیار لوگ ہیں, ان کی دوستیاں البتہ ہیں. کامران صاحب دیکھ لیں, یہ نا واؤڈر صاحب کو شو کے بعد کہیں کہ کامران صاحب یہ جملہ آپ اپنے لیے استعمال کر لیں کہ بے اختیار ہوں, مجھ پر یہ الزام نہ لگائے, سارا پاکستان مانتا ہے. میں تو بے اختیار ہوں, چلے یہ تو 50% تو سچ ہو گیا نا. نہیں, مجھے یہ میرے اختیار میں ایک بریک ہے, میں بھی بے اختیار ہوں, مجھے بریک لینا ہوتا ہے, مجھے 2 منٹ کا بریک. کامران صاحب اور فیصل واؤڈر ہمارے ساتھ ہیں, چھوٹے سے بریک کے واپس آتے ہیں. پرائم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں جناب فیصل واؤڈر صاحب اور جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیے گا واؤڈر صاحب, یہ کیا مولانا صاحب سے ملاقات کی ہیڈ لائن کیا رہی آج, یعنی ہائی لائٹ کیا رہی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو کامران مرتضیٰ صاحب کو میں نے گھر کا انوائٹ نہیں دیا, میں نے ان سے کہا ہے اور مولانا صاحب سے کہا ہے کہ میرا گھر ان کا گھر ہے. اچھا. اور جب بھی وہ آئیں گے, مطلب انوائٹ کرنا تو بے سرے سی بات ہوتی ہے. میں نے ان دونوں کو اور ان کے صاحبزادے کو یہ کہا ہے یہ آپ کا گھر ہے, میرا گھر آپ کا گھر ہے. واہ. تو ان کا مہمان نوازی کے لیے میں لک فارورڈ بھی کر رہا ہوں, اور جتنی عزت, احترام اور پیار اور چیزیں میرے ساتھ کی ہیں میں اس کا شکر گزار ہوں. نہیں, فرض کریں میرے منہ میں خاک, جب وہ مولانا صاحب آئیں بائی دا ٹائم ہی کمز 3-4 مہینے بعد, فرض کر لیں تب تک مولانا صاحب کا کہیں اور تعلق خراب ہو گیا اگر, تو بھی آپ کا تعلق یہی رہے گا؟ نہیں, میں نے مولانا صاحب کے سامنے, کامران صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں دشمنی اور دوستی کھل کے نبھاتا ہوں. بس آج دوستی کی بنیاد پڑ گئی ہے, ان کا گھر آپ کا گھر ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن صرف فرق میں نے یہ رکھا ہے کہ دشمنی میں اپنے اوپر کرتا ہوں, اپنے برابر, اپنے نیچے نہیں کرتا, ورنہ مجھے نیچے آنا پڑتا ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ مولانا صاحب سے جو امپورٹنٹ چیز جہاں سیکھنے کو ملی اور بہت ساری چیزوں کی کلیئرٹی ملی جو شاید مجھے بھی نہیں تھی. اچھا. جہاں تک مذہبی بات ہے اور کنونشنل ایجوکیشن کی بات ہے, وہ تو بہت ایسی چیز ہے جو پتہ چلنی چاہیے لوگوں کو, اور اس مس انڈرسٹینڈنگ میں نہیں چلنا چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ KPK کا جو مینڈیٹ چرایا ہے مولانا صاحب کا, اس کا ذکر خیر اور اس کی آواز بلند ان کی پارٹی سے پہلے میں کروں گا. کیونکہ آپ مینڈیٹ چوری کرنے کی بات تو ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ جینز اور چوئنگم چبانے والے, گانا بجانے والے بھی مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب کا. تو جب مینڈیٹ چوری کی بات ہوگی تو پھر صدات جو ہے وہ تو بہت اوپر تک جائے گی. ایسا تو نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی 50 سیٹیں تھی وہ 45 ہو جائیں, 40 ہو جائیں, 35 ہو جائیں, 30 ہو جائیں, 20 ہو جائیں, 2 ہو جائے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ تو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ, اور آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ جہاں ریزرویشنز ہیں مولانا صاحب کو, آج بھی وہاں وہ اپنی تعلق داری اور اپنی دوستی بھی نبھا رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب اس بات کو سیکنڈ کریں گے. تو کلیئرٹی ہونی چاہیے انسان کے. اور میں مولانا صاحب کے پاس کسی مطلب مفاد کے لیے نہیں گیا, کسی کوئی پیغام لے کے سیاسی قلعہ سمجھ کے بن کے میں ان کے پاس تب جاؤں جب مجبوری اور مشکل ہو, اور رات کو 3 بجے ہی ماتھا ٹھیکوں اور 6 بجے ہی ماتھا ٹیکوں. ہم بیلوس گئے,
بے لوث رشتہ اپنا رکھیں گے, اور جب ضرورت ہوگی اور جہاں ناممکن چیز ہو جائے گی وہاں مولانا صاحب سے عرض کر کے کروا بھی لیں گے. یہ بھی کانفیڈنس ہے. اور مولانا صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب یا ان کے صاحبزادے, ان کی پارٹی کوئی چیز مجھے بھی کہے گی تو وہ بھی ویسی کی جائے گی. تو یہ مدارس رجسٹریشن بل پہ صدر پاکستان کے دستخط ہو جائیں ہم گے؟ اپنی بوٹی کھانے کے لیے نہ بکرا کاٹتے ہیں نہ بکرا بیچتے ہیں. مدارس رجسٹریشن بل پہ وہ ہو جائے گا جو مولانا صاحب چاہ رہے ہیں؟ ان کی ڈیمانڈ جینوئن ہے. دیکھیں مولانا صاحب کا بہت امپورٹنٹ رول ناٹ اونلی رجسٹریشن بٹ پولیٹیکل اسپیکٹرم میں بھی ہے, اور مولانا صاحب کو ایک لارجر پکچر کے اندر بہت ان کی اشد ضرورت ہے. اور جب تک یہ سارے سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے تب تک پاکستان کا ایک مثبت اور سکون والا مرحلہ نہیں ہوگا. مدارس رجسٹریشن بل پہ مولانا صاحب کا موقف اصولی ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب کا موقف اس وقت اصولی ہو گیا جب یہ اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو گیا. سو اب اس کو باقاعدہ بل بن جانا چاہیے, قانون بن جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں مولانا صاحب نے بڑی ایک اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میرا پروپیگنڈا ہے, کیا جاتا ہے میرے لیے کہ میں ایکسٹریمسٹ, میں نے ورڈ یوز کیا ایکسٹریمسٹ, مذہبی بات کرتا ہوں, دنیاوی بات نہیں کرتا. ہم نے کہا کہ مذہبی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ساتھ لے کے چلو, اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس پہ انہوں نے مجھے چیلنج کیا کہ مذہبی لوگ جو تعلیم لے رہے ہیں وہ دنیاوی تعلیم عام آدمی زیادہ لے رہے ہیں. تو یہ تو بہت اچھا خوشائن چیز ہے. میں تو اس سلسلے کے اندر مذہبی پارٹیوں کی رسپیکٹ اور زیادہ بھروسہ میں زیادہ کرتا ہوں, اور میں تو ابھی اپنی ملاقاتوں میں TLP سے ہی ملاقات کروں گا, کیونکہ وہ جینز نہیں پہنتے, چوئنگ گم نہیں چباتے, تو ان کو میں ڈسکارڈ نہیں کر سکتا. ان کا بھی اتنا ہی سٹیک ہے جتنا میرا ہے. تو زرداری صاحب کو سائن کر دینا چاہیے تھا اس بل پہ آپ کے خیال میں؟ MKM کے پاس بھی جاؤں گا, اچھا بل تھا, ANP کے پاس بھی جاؤں گا, میں سب کے پاس جاؤں گا. زرداری صاحب کو سائن کر دینا چاہیے تھا نا پھر اس بل پہ, اتنا اچھا بل ہے. دیکھیں سر, یہ تو زرداری صاحب کا اسپوکس پرسن اس کا جواب نہیں, آپ کی رائے, باقی چیزوں میں آپ رائے دے رہے ہیں نا, اس پہ بھی دے دیں 2 سینٹس. میں نے تو بتا دیا کہ اب اس میں جب آپ نے اسمبلی نے پاس کر دیا تو دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری. سر رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کامران صاحب آج کی ہو جائے گا, کیا کہتے ہیں رانا صاحب؟ وہ بھی تائید رانا صاحب سے کچھ اور تھوڑی سی باتیں ہوئی ہیں. اچھا, ایک مجموعی صورتحال پہ بات ہوئی ہے جو بھی سیاست چل رہی ہے, اور بہت سی ایسی باتیں ہیں اس میں جو میرا خیال ہے کہ وہ میرے کہنے کی نہیں ہے. تو خیر ہوگی, بس اچھا ہوگا. میں نے مولانا سے ایک بات جو سیکھی ہے وہ بعد میں جب آپ تک آئی تھی کہ کمروں کی ساری باتیں جو نا باہر نہ کہہ دیا کرو. اچھا بالکل ٹھیک ہے, مناسب. اگر یعنی خالی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ وہ جس شدت سے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ 8 تک یہ کر لیں ورنہ ہم اسلام آباد آ سکتے ہیں, اور جو حدت ہو گئی تھی اس شدت کے نتیجے میں اس درجہ حرارت میں کچھ کمی واقع ہو گئی ہے, یہ کہنا ٹھیک ہوگا محتاط الفاظ میں؟ اگر میں محتاط الفاظ میں یہ کہوں کہ درجہ حرارت کچھ اور بڑھ گیا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ تو بہت حیرت انگیز بات بھی ہے کہ اور درجہ حرارت, حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب آئے تھے پھر بھی, تو پھر ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا اس مطلب کہ ہم خوش نہیں ہیں. بس محتاط الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ درجہ حرارت کچھ بڑھ گیا. واوڑا صاحب آپ سن رہے ہیں ہے نا, درجہ حرارت اور بڑھ گیا ہے, حکومت کی ناراضگی اور بڑھ گئی ہے. دیکھیے اچھا آپ کی بھی بڑھ گئی ہے, ان کی بھی بڑھ گئی ہے. آپ بھی کہنے بلاول اچھا آدمی ہے, ان کے خیال میں بھی اچھا آدمی ہے, یہ ہو کیا رہے ہیں؟ دیکھیے سر بادامی صاحب, ایک تو آپ بادشاہ آدمی, آپ کو معصوم آدمی, آپ کیا کہ معصومانہ بات کر سکتے ہیں, آپ سے تو ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں سر. آپ ہیرو سے زیرو کر دیں گے, زیرو سے ہیرو بنا دیں گے, ڈبل زیرو لگا دیں گے, مائنس کر دیں گے, تو آپ سے تو ہم لڑائی لڑ ہی نہیں سکتے, ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ میری گزارش یہ ہے کہ نہ تو گورنمنٹ نہ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کسی درجہ حرارت کو بڑھانے پہ, اور نہ بڑھنی چاہیے. اور مولانا صاحب کے لیے پاکستان ان کا اسپیکٹرم ہے, اور اس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور کنٹریبیوشن کنٹینیو ہونی چاہیے, اور اس کنٹریبیوشن کی ابھی ضرورت ہے. تو اگر یہ ٹیمپریچر کامران صاحب مرتضیٰ صاحب بول رہے ہیں تو مجھے حیرت نہیں ہوگی, کیونکہ ٹھیک ہے بات ٹھیک کر رہے ہیں, انصاف کی بات کر رہے ہیں. لیکن میری گزارش اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے اور ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گی کہ سر اس ٹیمپریچر کو ڈراپ کرنا ہے, گرانا ہے, اس کو رستہ بنانا ہے پانی کی طرف سے, جو پاسبلز امپاسبلز ہوئے ہیں ان کو پاسبلز میں کنورٹ کرنا ہے, اور یہی جمہوریت کا حسن. کیا اس گزارش پہ کیا کہیے گا کامران صاحب؟
وہ کہتے ہیں کہ جناب مہربانی کریں ٹیمپریچر کم کریں, ملک متحمل نہیں ہو سکتا. کامران صاحب دیکھیے آج واڈا صاحب کی ملاقات تھی اور بھی کچھ ملاقاتیں تھیں, اور وہ ملاقاتوں میں جو نا ایک آدھ ملاقات ایسی تھی جو رپورٹڈ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا درجہ بڑا ہے. میں واڈا صاحب کے ساتھ ہم نے بڑے مزے سے چائے پی, گپ شپ لگائی. ہم مطلب جو انہوں نے کچھ معاملات بتائے جان کے ہمیں خوشی ہوئی اس میں اس حوالوں سے, مگر الٹیمیٹلی اس ایشو پہ جو نا معاملات جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ٹھیک ایک آدھ دن میں کرنے پڑیں گے. جو نان رپورٹڈ ملاقات ہے اس کی نوعیت سیاسی تھی؟ بس اتنا ہی بول سکتا ہوں. سیاست سے تھی, شخصیت سیاسی تھی؟ بس اتنا ہی بول سکتا ہوں. میں سمجھ گیا, میں اس سے آگے نہ ہی پوچھوں تو بہتر ہے. آخری سوال, بالکل میں موضوع سے ہی جو ہے نا 100 کلومیٹر دور چلا جاتا ہوں, اور آخری سوال یہ پوچھتا ہوں. عمران خان صاحب نے نیا لائحہ عمل کا اعلان کر دیا ہے, 9 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے, کہا میری یہ بات اگر نہ مانی 14 دسمبر کی تاریخ دے دی ہے, سول نافرمانی کا اعلان. ساتھ ہی کہا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے میں کہہ دوں گا ریمیٹنسز نہ بھیجیں, ریمیٹنسز کو محدود کر دیں, بائیکاٹ کر دیں. یہ خالی پہلا اسٹیپ ہے, یہ بات اور آگے جائے گی. یور کامنٹ آن دس, فائنل ورڈ. یہ اگین ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اچھا دیکھیے ایک بات اگر میں کہہ دوں کامران, میں بے اختیار آدمی ہوں, اور ایک بے اختیار آدمی اگر کوئی بات کر دے تو اس کے منہ سے شاید وہ کچھ کسی نہ کسی حد تک چل جاتی ہے, وہ جذباتی بات بھی کر سکتا ہے. مگر ایسا اسٹیچر کا شخص جو کہ ایک پرائم منسٹر بھی رہ گیا, ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے, اس کے منہ سے اگر ایسی بات آئے تو وہ پھر کہیں پہ نوٹ ہو جاتی ہے, اور وہ جو نوٹ ہو جاتی ہے پھر یہ ایسی گرے ہیں پھر بعد میں کھلتی نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ ایسی گریں لگا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ان کے نقصان میں جائیں گی یا ان کی پارٹی کے نقصان میں جائیں گی. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے تھا. رائٹ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں باوڑا؟ فائنل ورڈ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, اگلے مہمان کی طرف جا رہا ہوں. باوڑا صاحب کچھ 30 سیکنڈ بس. دیکھیے بدامی صاحب, میرے خیال سے یہ ایک مذاقیہ چیز بنے گی. اس میں عمران خان صاحب کی مزید بدترین مشکلات ہو جائیں گی. حاصل حصول کچھ نہیں ہوگا, دنیا ہنسے گی. اس کے بعد وہ ایک نیا کارڈ لانے کی کوشش کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ کوئی سینسیبلٹی پریویل کرے گی, کیونکہ ٹویٹر ہینڈل انہوں نے نہیں چلایا. ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی. میں ڈیولز ایڈوکیٹ کے اندر بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا, ابھی بھی کوشش کروں گا کہ ان کو عقل آ جائے کہ کچھ بچ جائیں, ورنہ اللہ کی جو چیز ہے وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. تو دنیا کا اصول ہے گھوم بھی جائے یا کچھ بھی ہو جائے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. آپ نے کرنی تو میں تو نہیں کچھ کر سکتا. واوڈا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب بہت ہوشربا باتیں کر رہے تھے. واوڈا صاحب بھی, دونوں کا بہت شکریہ. میں کوئکلی اپنے آخری ایجنڈے آئٹم کی طرف بڑھوں. جناب بیرسٹر سیف صاحب, آئی ایم گریٹفل کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر خیبر پختونخوا آن انفارمیشن پبلک ریلیشنز. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر تھینک یو فار ٹائم. پہلے میں کوئکلی اگر اسی میں پوچھ سکوں, یہ کہنا آپ کے خیال میں ٹھیک ہوگا؟ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. ایک ہمارے معزز مہمان یہ بات کر رہے تھے, واوڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں نا, خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے کہ سول نافرمانی خان صاحب نے تھوڑی کہا ہے, تو ہوتا ہے وہ کسی نے غلط ٹویٹ کر دیا ہو. یہ تو ممکن نہیں ہے نا, اگر خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب خان صاحب نے اعلان کیا ہے نا سول نافرمانی کا 14 دسمبر سے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ یار مجھے نہیں پتا بادامی صاحب, میں کہیں ٹریول میں ہوں اور آپ کا فون آیا تو مجھے آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اوکے, اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکوں گا فی الحال. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر دو معاملات پہ 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے, اور کہا ہے کہ اگر معاملہ حل نہیں ہوئے 14 دسمبر سے سول نافرمانی کا اعلان انہوں نے کہا. خیر سر, یہ آج اے پی سی ہوئی اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صوبے کی سب سے بڑی جماعت, اس نے شرکت نہیں کی, اور آپ نے کہا بھی غالباً آپ کی طرف سے ہی بیان آیا کہ جناب یہ تو استحقاقی گورنر کا تھوڑی ہے, وزیر اعلیٰ کا ہے. بہتر نہ ہو, ٹھیک ہے آپ بات نہیں ہے, وزیر اعلیٰ ایک کانفرنس بلا لیں. بہرحال امن و امان کی حالت مخدوش ہے, وزیر اعلیٰ بلا لے کانفرنس اور سب کو بلائے, تاکہ ایک میسج تو جائے کم از کم کہ اس معاملے پہ سب ایک ہیں. نہیں صاحب صاحب دیکھیں, بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ میسج دینے کا ٹائم نہیں ہے, یہ ایکشن کا ٹائم ہے. اور وزیر اعلیٰ نے آلریڈی 3 ہفتے پہلے سے ایکشن لیا ہوا ہے. کرم میں جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی وہاں پر امن کے لیے کوششیں جاری تھیں. پھر بعد میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا, کانوائے پر حملہ ہوا جس میں کافی لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد میں خود وہاں گیا, مجھے ظاہر ہے وزیر اعلیٰ نے بھیجا تھا, میرے ساتھ وفد تھا جس میں کے پی کے سینئر موسٹ بیوروکریٹس تھے, چیف سیکرٹری صاحب تھے, کمشنر کوہاٹ ڈویژن تھے, آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس تھے, اور اس کے علاوہ
اس علاقے کے تمام جو ذیلی انتظامیہ کے افسران، پولیس افسران، وہ سب موجود تھے. ساتھ میں ہمارے ساتھ سابق پارلیمنٹیرینز اس علاقے سے اور موجودہ پارلیمنٹیرین. تو یہی ہوتے ہیں با اختیار لوگ، اور عوامی نمائندے بھی اور انتظامی طور پہ بھی با اختیار، جن کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو ہم گئے ہیں، ہم نے وہاں پر سیز فائر کرایا، اور ابھی تک وہ سیز فائر انٹیکٹ ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بعض جگہوں میں اسپوریڈک وائلیشن ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوراً کور ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے. تو ہم ایکشن لے رہے ہیں. اور کرم کے واقعے میں ہم نے آج بھی ہمارے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ سارٹیز کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، ادویات بھی پہنچا رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کو بھی جو پھنسے ہوئے ہیں یا جو زخمی تھے ان کو بھی ہم نے ایویکویٹ کروایا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اے پی سی کوئی ایسا شخص کرے کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دور دور تک، اور نہ ہی وہ کوئی عملی طور پر کوئی اقدام کر سکتا ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھ مسترد شدہ پارٹیوں کے نمائندوں کو بلا کے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جبکہ اس کے پاس پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے کی بھی یہ تو بہت بات چلی. آپ نے ہی کہا تھا کہ جناب خان صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ ڈی چوک نہیں جانا، سنجانی جانا ہے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا سنجانی نہیں گئے، وہ ٹریپ ہوتا. بالکل ٹھیک کیا ڈی چوک جا کے. یہ کیا ہوا سیر صاحب؟ میرے خیال میں اگر ہم کرم کے ایشو پہ بات کریں تو زیادہ سنجیدہ موضوع ہوگا. یہ ڈی چوک کا قصہ جو ہے یہ 24 نومبر کو ختم ہو چکا ہے. جو بھی ہوا آپ کے سامنے ہوا. اب ڈی چوک کا جو ہے وہ لکیر پیٹنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم ڈی چوک. اس میں بیان بازی کا سلسلہ خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے جاری ہے. میں نے جو بادامی صاحب بیان دیا تھا میں نے وہی بیان دیا تھا. میں آج بھی اسی بیان کے ٹائم ہوں. وہ آپ اپنا ہی ٹی وی کھول کے دیکھ لیں، آپ اپنی پرانی ریکارڈنگ. آخری ایک بات بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے سر. آج کا آخری سوال فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب کچھ عناصر کو فوج کی قانونی تعیناتی پر اعتراض ہے جو ہوا ہے. آپ لوگ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ کے خیال میں اس تعیناتی میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کی پارٹی کا پوچھوں تو کون سی تعیناتی کی جو 245 کے تحت جو عام عمارتوں پر جو ہوئی تھی نا؟ فیڈرل گورنمنٹ کی ثوابدید ہے. اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اتنا ڈر ہے کہ ان کی پولیس اتنی نااہل ہے، ان کے جو اپنے پروونشل اور کیپٹل سٹی کو کنٹرول کرنے والے سیکیورٹی والے ادارے اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ وہ ان کو محفوظ نہیں بنا سکتے، اور نہتے عام لوگوں سے ان کو اتنا ڈر تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کو محصور بنایا ہوا تھا. اتنے ہی اگر وہ بزدل اور نااہل ہیں کہ وہ فوج کے علاوہ ان کو اور کوئی ادارہ نہیں نظر آتا جو انہیں بچا سکے عوام کے غیظ و غضب سے، ان کے کرپشن کے ریئیکشن اور رد عمل سے. تو اگر انہوں نے فوج کے حوالے کیے تو یہ ان کی ثوابدید ہے. اب میں تو اس کے بارے میں غلط یا صحیح کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں نا. اور سر یہ آخر آپ کو اب یہ بس فائنل ورڈ، آپ کو یہ یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ انشاءاللہ کرم میں اب یہ معاملہ خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور معاملہ ٹھیک رہیں گے؟ چونکہ بار بار ٹھیک ہوتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے نا. ہمارا بالکل کرم کے بارے میں پورا ہمارا کنسرن ہے. گرینڈ جرگا جو وہاں پر پہلے سے موجود تھا لیکن تعطل کا شکار ہو گیا تھا، اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے مختلف سیاسی پارٹیوں اور مذہبی جو تنظیمیں ہیں ان کے نمائندہ افراد کو بھی باہر سے بھی، اور کرم ایجنسی کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کا ایک پرامن حل نکالیں. مجھے یقین ہے کہ جب ان کی سفارشات حکومت کے سامنے پیش کی جائیں گی تو ان سفارشات میں یقیناً عملی طور پر ایسے اقدامات پھر ہم اٹھائیں گے جن کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. بہرحال یہ مسئلہ نفرتوں پر بیس مسئلہ ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اسلامی تعلیم